میرے لیے آج ایک بہت اچھا دن ہے کہ میرے ساتھ میرے پیارے دوست، میرے بھائی اور اس وقت ایک انٹرنیشنل فگر ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، مینٹر ہیں، وہ آج انہوں نے مجھے شرف بخشا کہ وہ میرے گھر تشریف لائے. تو میں نے کہا ان سے کچھ باتیں کر لوں اور ان سے کچھ مزید سیکھ لوں. تو ابھی جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بڑی مہربانی کی بات. آپ کا پچھلے دنوں ایک میں وہ سن رہا تھا کہ تربیت اور ماحول کا شخصیت پہ اثر، اور وہ مجھے آپ کی بات بہت پسند آئی کہ ہم اس کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں ٹریننگ. اب ٹریننگ جو ہے وہ تو ایک ہوتا ہے سدھانا. آپ کسی کو سدھا لیں تو آپ بکری کو بھی آپ ایک اس کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں، جی بالکل، یا آپ شیر کو بھی آپ لاٹھی کے ذریعے یا تنکے کے ذریعے آپ اس کو سدھا سکتے ہیں. جبکہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹیمنگ نہیں ہوتی، وہ ٹیمنگ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمارے سوشل سیٹ اپ کے نارمز کو سمجھنا. جی اور یہ پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا رول ہے. لوگ کہتے ہیں کہ استاد نے اس کو کیا سکھایا ہے، تو جب اس کو گھر کا ماحول اچھا نہیں ملے گا تو استاد اس کو کیا سکھائے گا. تو میں نے کہا میں اس کے سلسلے میں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے خیالات جو کہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں سنوں، تو میں ایک کہانی آپ کو ضرور سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں یہ سوال کیا کہ تربیت زیادہ بہتر ہے یا ماحول زیادہ بہتر ہے. تو ایک وزیر نے کہا جی کہ تربیت. تو دوسرے نے اس کی مخالفت میں کہا کہ نہیں، ماحول زیادہ بہتر ہے. تو چند دن کے بعد وہ وزیر جس نے تربیت کو بہتر کہا تھا وہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا. ادھر سے 15 بلیاں منہ میں پلیٹ لیے ہوئے، اوپر موم بتی جلی ہوئی، وہ دربار میں داخل ہوئیں اور ایک دروازے سے آ کے دوسرے دروازے سے نکل کے چلے گئیں، اور سب لوگوں نے اس کی تالیاں بجائیں. تو اس نے دوسرے وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اب مجھے بتائیے کہ یہ تربیت کتنا اچھا اس نے کیا، تو ماحول کا آپ مجھے بتائیں کوئی کہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے. اب اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ میری طرح لا علم تھا. تو وہ گیا ایک بزرگ کے پاس، ایک فقیر کے پاس، اس کو اپنا رونا رویا. اس نے کہا اچھا تو فکر نہ کر، میں کل پرسوں جب بھی تو ٹائم بتائے گا میں عدالت میں آؤں گا اور اس کا ہم فیصلہ کر لیں گے. تو وہ بابا جی یا فقیر وہ ایک گٹھڑی کندھے پہ رکھ کے دربار میں آئے. تو انہوں نے کہا جی میں ماحول کے بارے میں آپ کو فیصلہ کر کے بتاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا جی کریں. اس نے کہا پہلے جس وزیر نے تربیت کے بارے میں کیا تھا وہ دوبارہ اس کو ری پلے کیا جائے، ڈیمونسٹریٹ کریں. تو جب وہ بلیاں اندر داخل ہوئیں اسی طرح، تو اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور اس میں سے 100 کی تعداد میں چوہے اس نے وہاں پر چھوڑ دیے. تو بلیوں نے جب چوہوں کو دیکھا انہوں نے پلیٹیں چھوڑیں اور وہ بھاگ کے انہوں نے وہ چوہوں پہ حملہ کر دیا اور وزیروں کے اوپر اور بادشاہ کے اوپر انہوں نے کودنا شروع کر دیا. تو وہ فقیر نے کہا کہ جناب ماحول کا یہ اثر ہے، یہ تربیت اور ماحول کا. تو ہم اساتذہ کو کہتے رہتے ہیں جبکہ گھر کا ماحول جو ہے اس کے اندر چوہے چھٹے ہوئے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ بات میں لمبی کر چکا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد ہو، اس کو سم اپ کریں. جی بہت شکریہ. پہلے تو میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں. پاشا صاحب پہلے رہتے تھے ملتان میں، ان کا جو آبائی گھر تھا ہمارے چچا جان ان کے والد صاحب جو ہے انہوں نے بنایا تھا. تو پھر اب انہوں نے یہاں ایک اور مختلف لوکیلٹی میں بڑا اچھا گھر لیا ہے، البرکت والا گھر ہے.
اور ہماری بہن نے, ہماری بھابھی نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو سجایا. تو بہت عرصے سے یہ مجھے کہہ رہے تھے, تو مجھے آج موقع ملا تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور ان کی میزبانی کے جو مزے ہیں وہ لوٹے. تو اور پاشا صاحب ماشاءاللہ پھر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, کہ کوئی بھی علم کی بات ہو, دانش کی بات ہو, تو وہ پھر ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے اور میں ان سے بہت سیکھتا رہتا ہوں. یہ جو آپ نے واقعہ بتایا واقعی یہ بالکل درست ہے. ہمارے جو محترم دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, ان سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اصل میں تربیت میموری کو لوڈ کرنے کا نام نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کو آپ نے نیوٹن کے سارے قانون سکھا دیے, آئنسٹائن کی تھیوریاں سکھا دیں, ایک کو پہاڑے زبانی سکھا دیے, ایک کو کچھ اور بایولوجی کے قانون سکھا دیے, تو یہ ایک نا میموری کو اوور لوڈ اس کو کر دیا ہے. جو اصل تربیت ہے وہ جیسے آپ نے بتایا ہے, اصل تربیت یہ ہے کہ ایک آدمی میں اتنی ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی چوائسز کے سلسلے میں کریکٹ ہو جائے. یعنی اگر آپ نے ایک آدمی کی تربیت کر دی ہے, 5 مختلف آپشنز ہیں, اگر وہ تربیت یافتہ ہوگا تو ان آپشنز میں سے جو بیسٹ آپشن ہوگی, جو زمین کے قانون کے خلاف بھی نہیں ہوگی, جو اللہ کے قانون کے خلاف بھی نہیں ہوگی, جو ایتھکس کے خلاف بھی نہیں ہوگی, جو مورالٹی کے خلاف بھی نہیں ہوگی, جو اس کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوگی, وہ اس کو آپٹ کرے گا. تو جو شخص کسی بھی نئے سرکمسٹانسز میں بیسٹ آپشن کو اڈاپٹ کر لے, اس کا مطلب ہے وہ تربیت یافتہ ہے. یعنی اسپیسیفک کام کو سکھانے کا نام تو ایکچولی ٹیمنگ ہے, اور وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ اپنے روزگار کے لیے اور یوٹیلیٹیرین پرپز کے لیے. لیکن جو اصل تربیت ہے وہ اندر سے انسان کو ایسا بنا دینا کہ اس کی چوائسیز بالکل نیٹ اور کلین ہو جائیں, تو یہ تربیت ہے. تو بالکل صحیح آپ نے یہی کہا, اور یہ اس کے لیے ماحول چاہیے, اس کے لیے وہ سارے ایک پورا, سب سے پہلے تو اس کی ریئلائزیشن چاہیے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں محمود احمد صاحب اسلام آباد میں, جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا قانون یہ پوری دنیا میں چلتا ہے. جس چیز کی کمی ہو تو جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اس کی یعنی سپلائی جو یعنی جتنی جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو آپ اس کو مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں, اور سپلائی میں کمی پڑ جاتی ہے. ہر بندہ چاہے بدماش ہو, بڑے سے بڑا بدماش ہو, اٹھائی گیر ہو, وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ میرے بچے نیک ہوں. یعنی اس کے اپنے بچوں کا نیک ہونا ہر شخص کی ضرورت ہے. اور یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا قانون یہاں فیل ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی بچوں کی تربیت کا نظام موجود نہیں ہے, ورنہ تو یہ تو بڑا زبردست نظام. تو یہ وہ پیرنٹنگ کے اصول ہیں جن میں ٹریننگ اور ٹیچنگ ہے, جس میں ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو, بہت مہربانی جاوید تھینک یو, صاحب. تھینک یو.